محفل میں تشریف فرما سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياء إلا المتقون، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب، بارگاہ غوثیت مآب میں یوں منظوم نذران عقیدت پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ دل کی عمیق گہرائیوں سے میرے کرم فرما، فاضل نوجوان، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی محسن رضا صاحب، اور آپ کے تمام معاونین، بالخصوص مسجد اسلامیہ اسلام پورہ ڈچ پلی تلنگانہ،
کو مبارکبادی کے گلدستے پیش ہے جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے آج کی اس محفل کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ عرض و معروض سے قبل طریق اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضراء کی جانب لو لگا کر ان پیاری پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضراء کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب نور عالم نور مجسم سید عالم آمنہ کے لال ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل منسوب ہے پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی المولا تعالی عنہ سے جنہیں ہم اور آپ غوث اعظم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو اور بزرگوں ذرا غور تو فرمائیے، غوث اعظم کون ہیں؟ پیران پیر ہیں۔ غوث اعظم، یہ جو اعظم لگا ہوا ہے نا آگے، جی اس پر ذرا غور فرمائیے گا۔ ہم اہل سنت کتنے خوش نصیب ہیں، ہم سنی کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے کہ اللہ نے رسول دیا تو رسول اعظم۔ اور رسول اعظم کے صدقے میں اللہ نے جتنے اعظم پیدا فرمائے سب اللہ نے سنیوں کو عطا فرمایا۔ اللہ نے رسول اعظم کے صدقے میں جتنے اعظم بنائے سب سنیوں کو عطا ہوئے۔ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، الحمدللہ رسول اعظم، فاروق اعظم، شہید اعظم، امام اعظم، غوث اعظم، خواجہ اعظم، مفتی اعظم، مجدد اعظم، حضرات محترم، سارے اعظم اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمائے ہیں تو وہ اہل سنت کو عطا فرمائے ہیں، اہل سنت کو عطا ہوئے ہیں۔ تو پھر میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کیوں نہ کہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے اعظم ہمارے پاس، تو فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔
یہی جماعت حق پر ہے کہ سارے اعظم اسی جماعت سے ہیں. سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، یہ اہل سنت و جماعت کی امتیازی شان ہے. پوچھ لیں آپ کسی سے، جتنے ہیں آئی مائی شائن، ادھر کے ادھر کے، اٹو اٹو، پوچھ لیجیے آپ ان سے تمہاری جماعت میں کتنے ولی ہیں، تمہاری جماعت میں کتنے ولی ہیں. پوری جماعت کو چھنی میدان کے چھان دیں گے، ثابت تو چھوڑو ٹکڑا بھی نہیں گرے گا. اور سارے ولی اسی جماعت میں، سارے ولی اسی جماعت میں. محی الدین، معین الدین، قطب الدین، نظام الدین، نصیر الدین. کیا سمجھ میں آیا؟ دین یہی ہے، دیندار یہی ہیں. تو اس اچھی بھلی جماعت کو چھوڑ کر نہ 3 دن جانے کی ضرورت ہے، نہ 40 دن جانے کی ضرورت ہے، نہ 6 مہینے جانے کی ضرورت ہے، نہ نگر نگر، نہ ڈگر ڈگر، نہ کڑپا کرنول، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ الحمدللہ علماء اہل سنت موجود ہیں. دیکھو چہروں سے حق ثابت ہو رہا ہے، چہرے بتا رہے ہیں کہ حق کدھر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اہل سنت و جماعت کی امتیازی شان ہے. دوستوں اور بزرگوں، لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ایک ٹور بنا لیتے ہیں، ایک پکنک کا موڈ بن جاتا ہے اور بیگ اٹھا کر گھومنے نکل جاتے ہیں. حضرات محترم، یہ سلسلہ بند کرو اور اپنے علماء کے قریب آؤ اور ان سے تم صحیح تعلیم حاصل کرو کہ یہ وہ علماء ہیں کہ ابھی جیسے کہ آپ نے مولانا محسن رضا صاحب سے یہ سنا کہ پچھلے کئی ہفتوں سے سلسلہ وار محافل منعقد ہوتی آ رہی ہیں اور آپ کو نماز کے متعلق تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں. حضرات محترم، اور آگے کے بھی منصوبے حضرت نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ آگے بھی آپ کو کیا کیا بتانے والے ہیں، کیا کیا سکھانے والے ہیں. تو حضرات محترم، الحمدللہ میں آپ کو یہ بات پر زور دیتا ہوں کہ آپ کو جو کچھ سیکھنا ہے، دین کی معلومات آپ کو جو لینی ہے، آؤ علماء اہل سنت کے پاس آؤ. نماز سیکھنا ہے، علماء اہل سنت کے پاس آؤ. حدیث سیکھنا ہے، علماء اہل سنت کے پاس آؤ. قرآن سیکھنا ہے، علماء اہل سنت کے پاس آؤ. تفسیر قرآن سیکھنا ہے، علماء اہل سنت کے پاس آؤ. شریعت جاننی ہے، علماء اہل سنت کے پاس آؤ. اس لیے کہ یہ آپ کو نماز بھی سکھائیں گے، روزہ بھی سکھائیں گے، حج و زکات کے مسائل بھی بتائیں گے، اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ آپ کو نبی کا غدار نہیں وفادار بنائیں گے. اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد. کچھ لوگ ہیں جو نماز کے نام پر لے جا کر غدار بناتے ہیں. الحمدللہ یہاں وہ کام نہیں. وہ لوگ وہ ہیں جو شہد دکھائیں زہر پلائیں. یہاں وہ کام نہیں، یہاں شہد ہی شہد ہے. یہاں شہد ہی شہد ہے، زہر نہیں. آؤ یہاں آؤ، ان علماء حق کے پاس آؤ.
علماء حق، ہاں علماء حق ہی ہونا، پل پلے نہیں، پل پلے بولے تو شریعت دیکھ کر نہیں، صورت دیکھ کر بات کرنے والے لوگ، پل پلے نہیں ہونا، نہیں چلتے، انہوں سب کمرشل ہو گئے، ان کا صبح و شام بس ایک ہی وظیفہ ہو گیا، 6 آیت در گھسیٹ عام باشد کے کویٹ۔ یہ علماء سمجھ گئے، آپ نہیں سمجھے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ان لوگوں کا صبح و شام ایک ہی وظیفہ کیا، حیدرآباد کی زبان میں بولے تو دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، نظام آباد کی زبان میں بولے تو ڈھاپس، جو آ رہا لے لے بس، حق مت بتاؤ، حق ظاہر مت کر، حق عیاں مت کر، منہ دیکھی بات کر، سیٹوں کے لیے رعایت نکال، مسائل کو بدل، توڑ مڑوڑ کر نتائج نکال۔ یہ ان کا طریقہ ہے جنہوں نے اہل اقتدار و ثروت کو اپنا پیشوا بنا لیا ہے، اور وہ ان کی منہ دیکھی بات کرتے ہیں، ان کی تائید لیتے ہیں۔ ایسے علماء سو کی ہمیں نہ کل ضرورت تھی، نہ آج ضرورت ہے، نہ کل ہونے والی ہے۔ ہمارے لیے کل بھی علماء اہل سنت ہے، آج بھی ہے اور آگے بھی رہیں گے۔ اور علماء اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ تو سنو، علماء حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر کان میں نہیں میدان میں حق بیان کرتے ہیں۔ ان کے گردن پر خنجر بھی رکھ دیا جائے تب بھی وہ حق بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اہل اقتدار و ثروت انہیں خریدنے کی کوشش کرے تو بزبان اعلیٰ حضرت اس کو یہ جواب دیتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، جہان خدا تنگ نیست، پائے مرال لنگ نیست۔ جگہ بچانے کی چکر میں نہیں رہتا، انہیں ایمان بچانے کی چکر میں رہتا۔ یہ ہے سچے اور صحیح، ان کے قریب آؤ، ان سے اپنا ناطہ جوڑو، ان سے اپنا رابطہ رکھو، دین سیکھو۔ اے غوث اعظم کے چاہنے والو، اے غوث اعظم کا نام لینے والو، اے غوث اعظم کی محبت کا دم بھرنے والو، اے غوث اعظم کا نشان اپنے گھروں پہ لگانے والو، اے 11ویں کی محفلیں سجانے والو، اے جشن غوث الورا منانے والو، غوث پاک کی تعلیم کیا ہے، غوث پاک کا کردار کیا ہے، غوث پاک نے کیا ہم کو سبق دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ آؤ ان علماء کے پاس تو تم کو پتا چلے گا۔ لیکن تم کو تو فون سے فرصت ہی نہیں ہے، فون سے تمہیں فرصت ہی نہیں، موبائل چھوٹتا نہیں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، اس قدر فکر ہے، اس قدر فکر ہے، پورے گاؤں کی فکر ہے۔ کھولے تو اس میں اس قدر ترقی کر گئے، پورے ملک کی ان کو فکر ہے، اور اس میں کئی اتنے بھی پرانے ہو گئے کہ پوری دنیا کی ان کو فکر لائق ہے۔ کہاں پہ کیا ہو رہا پہلے میرے کو اپڈیٹ ملنا، کون کدھر ہے، کون کیا کھا رہا، کون کیا پی رہا، کون کہاں سیلفی لیا، کون کس سے ملاقات کیا، کون کس کی برتھ ڈے میں گیا، کون کس کی موتا میں گیا، پہلے میرے کو اپڈیٹ ہونا۔ کیا کرتے بھائی اتنی اپڈیٹ لے کے؟ کیا حاصل ہو رہا تم کو؟ کچھ نہیں مل رہا ہے۔
وقت برباد ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے. تم پورے دنیا کی اپڈیٹ لے لو گے، تمہیں ایک نیکی اور ثواب نہیں ہے. اور اگر تم نے ایسی محفل میں شرکت کر لی، عالم کی صحبت میں آ کر بیٹھ گئے اور ایک دین کا مسئلہ سیکھ گئے، تو رات بھر نفل نماز پڑھنے کا ثواب تمہارے نام اعمال میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو ذرا فرق کر کے، ڈفرنس کر کے دیکھو نا جی. فیس بک پر گھنٹوں گھنٹوں خرچ کیے، بیٹری بھی گئی، انٹرنیٹ کا خرچہ بھی ہوا، آنکھیں بھی متاثر ہوئی، سماعت بھی متاثر ہوئی، نیند گئی، چین گیا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا. عالم کی صحبت میں دیکھو کیا مل گیا، عالم کی صحبت میں دیکھو کیا مل رہا ہے. سبحان اللہ. دوستو اور بزرگوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے آ کر کہا، امی جان میں مدرسہ پڑھنے جانا چاہتا ہوں، میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. غوث پاک مدرسے میں پڑھنا اور پڑھانا پسند کیے، مدرسہ قائم کرنا پسند کیے، مدرسے کو چلانا پسند کیے، مدرسے کو اٹھانا پسند کیے، مدرسے کو ترقی دینا پسند کیے. اور آج ہم مدرسوں کے قریب ہیں مدرسوں کے قریب. ہمارے گھر میں کوئی مرنا تو مدرسہ یاد آنا. قرآن خوانی کو بچے کہاں سے ملتے؟ مدرسے سے ملتے ہیں. یعنی تو خوب قرضے چڑھ جانا، قرض دارا فون آ کر کے کھٹکے مار کے پریشان کرنا. آیت کریمہ یاد آتا جب. سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنی ہی ضرورتوں کے لیے ہم نے مدرسے کو رکھ لیا ہے. چرم قربانی کے موقع پہ ایک چمڑا دے دینا، رمضان کا مہینہ آیا تو 1100 روپے زکوٰۃ دے دینا، قصہ ختم. اس کے بعد ہم کدھر انہوں کدھر. بتاؤ یہ رویہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ یہ ہے کہ نہیں ہمارا طریقہ؟ بالکل یہی طریقہ ہے. اور غوث پاک مدرسے ہی میں رہنا پسند کر رہے ہیں، پڑھنا پسند کر رہے ہیں، پڑھانا پسند کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ بغداد شہر میں یا آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، ہیضہ کی بیماری پھیل گئی. لوگ پریشان تھے. جیسے اب کرونا کال چل رہا ہے، کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اس زمانے میں بھی، غوث پاک کے بھی دور میں بھی وبائی امراض جب پھیل گئے تھے، لوگ پریشان تھے، لوگ مر رہے تھے، تو غوث پاک کے مدرسے میں پہنچے. کہا حضور نظر کرم فرما دیجئے، ہم پر نظر کرم ڈال دیجئے. تو غوث پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور ہر جگہ وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، طاعون پھیلا ہوا ہے، لوگ ہیضے کی بیماری سے مر رہے ہیں، سرکار کرم فرما دیجئے. تو سرکار غوث پاک نے ان کی طرف دیکھ کر کیا فرمایا کہ میرے مدرسے میں جو میدان ہے، اس میدان میں جو گھاس ہے اس کو نکال کر کھاؤ، اللہ شفا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں بھی مدرسہ ہے، دیکھو آپ، سرکار غوث پاک مدرسے ہی میں ہے اور مدرسے میں رہ کر علاج دے دیا ان کو. مدرسے کے صحن میں جو میدان ہے، جو گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ میں جو گھاس اگی ہوئی ہے وہ اٹھا کر کھا لو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اور کھائے شفا یاب ہو گئے، کھائے شفا یاب ہو گئے. کیوں؟ وہ غوث پاک نے فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوستو اور بزرگوں، غوث پاک تو مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اللہ اللہ. اور ہم کہاں ہیں؟ فونوں میں، انٹرنیٹ میں مصروف ہے.
सोशल सर्विसिंग में मसरूफ़ है, लीडरों के पीछे मसरूफ़ हैं, टिप टॉप बनकर घूमने में मसरूफ़ हैं, लड़कियों को घुमाने में मसरूफ़ हैं, और क्या क्या मैं बताऊं, बस अक्लमंद रा इशारा काफ़ी, इतने से समझ जाओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर हमारा दावा क्या है, हम गौसे पाक के चाहने वाले, हम गौसे पाक के मानने वाले, हम गौसे पाक के नाम लेवा, हम गौसे पाक की 11वीं करते, गौसे पाक का फैजान है हम पर। हजरत मुहतरम, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैजान क्या होता है। लोगों को क्या लग रहा है कि जो बिरयानी बनाई जाती है उसको फैजान कहते हैं, जो मिठा तैयार होता है उसको फैजान कहते हैं, जो शीरनी और जिलेबी होती है उसको फैजान कहते हैं। नहीं नहीं, इसको तबर्रुक कहते हैं। फैजान क्या होता है तो सुनो, जिस पर जारी होता है वो नबी का आशिक होता है, जिस पर जारी होता है वो मुसल्ली होता है, नमाज का पाबंद होता है, जिस पर जारी होता है वो कुरान का कारी होता है, जिस पर जारी होता है वो माँ बाप का खिदमत गुजार होता है, जिस पर जारी होता है वो नबी का चाहने वाला होता है, नबी का मानने वाला होता है, जिस पर जारी होता है वो अहले सुन्नत व जमात का सच्चा सिपाही होता है, वो मसलक आला हजरत का सच्चा सिपाही होता है, वो दुनियादार नहीं, वो दीनदार होता है। ये है फैजान, ये है फैजान। अगर मस्जिद के मुसल्ली हो तो फैजान है, कुरान के कारी हो तो फैजान है, माँ बाप के खिदमत गुजार और फरमा बरदार हो तो फैजान है, वरना तो अभी तुम सिर्फ तबर्रुक में रुके हुए हो। आगे बढ़ो, बिरयानी से, बगारे खाने से, दालचे से आगे बढ़ो, तबर्रुक से आगे बढ़ो, फैजान लो, फैजान हासिल करो। कहां से मिलेगा फैजान, कैसे मिलेगा फैजान? तो आओ, ये उलमाए रब्बानीन तुम्हारे लिए मौजूद हैं, इनका दामन थामो, इंशाअल्लाह ये फैज दिला देंगे, ये फैज दिला देंगे। और खुदा की कसम, जिस पर फैज जारी हो जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, जिस पर निगाहे करम हो जाती है सरकार गौसे पाक की, बस वो माला माल हो जाता है, उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र में अल्लाह पाक ने वो तासीर रखी है, अल्लाह पाक ने आपकी नज़र में, आपकी ज़बान में वो तासीर रखी है। सुभान अल्लाह, कि बस किसी पर निगाह करम डाल दें, बेड़ा पार हो जाए, किसी के हक़ में दुआ फरमा दें तो वो फ़ौरन कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, ये सरकार गौसे पाक की शान है, ये वलियों की शान है कि अल्लाह ताला ने अपने वलियों से वादा कर लिया है कि मेरे वली मुझसे जो मांगेंगे मैं उनको ज़रूर अता करूँगा, मेरे महबूब मुझसे जो तलब करेंगे मैं उनको जरूर अता करूंगा, मना नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के वली बातसर्रुफ है, अल्लाह के वली बातसर्रुफ है, इख्तियार वाले हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें वो तसर्रुफ, वो इख्तियार अता फरमा दिया। लेकिन कितने अहमक लोग हैं वो जो वली की ताकत और तसर्रुफ को मानने से इनकार कर देते, कहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो गफलत में हैं, वो गाफिल हैं, इन लोगों की बातों पे तवज्जो मत दो। आओ कुरान पढ़ो, आओ नबी की हदीस देखो, आओ नबी के इन जो वारिसीन उलूम है, ये उलमा, इनके पास आओ तो ये तुमको बताएंगे ना कि वली का तसर्रुफ क्या होता है। हजरत मुहतरम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम याद हैं, अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर हैं, ऐसी अजीम शान सल्तनत अल्लाह ने उनको अता फरमाई।
کہ ہواؤں پر آپ کی حکومت، جنات پر آپ کی حکومت، چرند پرند پر آپ کی حکومت، انسانوں پر آپ کی حکومت. بہرحال مختصر انداز میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ہدہد پرندے کے ذریعے سے تخت بلقیس کے بارے میں آپ کو پتہ چلا اور پھر اس کے بعد میں آگے کا جو معاملہ ہوا، بس میں یہاں پر آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ جب بلقیس کا قافلہ روانہ ہو چکا مقام صنعاء سے اور وہ آ رہی ہے کہاں؟ حضرت سلیمان کے پاس. تو حضرت سلیمان اپنے دربار میں یہ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی تم میں جو تخت بلقیس آنن فانن یہاں پیش کر سکے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، مسافت ہے، اور بڑا وزنی تخت ہے، بڑے قیمتی ہیرے جواہرات سے وہ مزین ہے، اور پھر پہرے میں ہے، قفلوں میں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دربار میں اعلان کیا تو ایک طاقتور جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں وہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا اور آپ مجھے امانت دار پائیں گے. آپ مجھے امانت دار پائیں گے، یعنی جو کا تو آپ کے پاس لا کر پیش کروں گا، کچھ نہ نکالوں گا نہ کچھ کروں گا. حضرات محترم، جب اس طاقتور جن نے یہ کہا تو حضرت سلیمان نے فرمایا، نہیں نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں روزانہ ایک واقعہ شاید پیش آتا ہوگا، کیونکہ درباری ایسا ہے، آپ کی حکومت ہی ایسی ہے، آپ کی سلطنت ہی ایسی ہے. لیکن ذرا غور کیجئے گا، اللہ پاک نے قرآن میں اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے. ایسے تو بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن ان میں سے اللہ پاک نے قرآن میں اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ جب جن نے کہا کہ میں امانت دار رہوں گا اور میں آپ کا دربار اٹھنے سے پہلے وہ پیش کروں گا، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا جس کا نام ہے حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. کہا حضور مجھے اجازت دیجئے، پلک جھپکنے سے پہلے پیش کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور انہوں نے نہ صرف کہا بلکہ کر کے دکھایا، نہ صرف کہا بلکہ کر کے دکھایا. وہ تخت بلقیس آنن فانن پلک کے جھکنے سے لے کر اٹھنے کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو حضرت سلیمان بول پڑے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے کہ رب نے مجھے ایسے بہترین لوگوں کا ساتھ عطا فرمایا ہے. دوستو اور بزرگوں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، ان کے دربار کے ولی ہیں. تو سوچو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی اور ان کے زمانے کے ولی حضرت آصف بن برخیہ یہ کمال و تصرف رکھتے ہیں، تو سوچو رسول اعظم کے امتی، رسول اعظم کے ولی، غوث اعظم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، غوث اعظم کی طاقت و تصرف کا عالم کیا ہوگا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ آپ ولیوں کے سلطان ہیں، آپ ولیوں کے امام ہیں، آپ سید الاولیاء ہیں، آپ امام الاولیاء ہیں. خود نبی نے آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حسنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر خواب میں یہ بشارت سنائی تھی. ایک رمضان
سن 470 ہجری جمعہ کا دن غوث پاک کی ولادت گیلان میں ہوئی، جس کو جیلان کہا گیا، فارسی میں گیلان، عربی میں جیلان۔ اور آپ کی ولادت کی یہ برکت ہوئی کہ پورے صوبے میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور 1100 کے 1100 اللہ کے ولی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں پیدا ہوئے، ایک رمضان کو آپ پیدا ہوئے، جمعہ کا دن تھا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، جس طرح روزدار روزہ رکھتا ہے اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، سرکار غوث پاک نے بھی ویسا ہی کیا تھا۔ سرکار غوث پاک نے بھی اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ حسینی، والدہ حسینی، والد حسنی، حسنی حسینی سادات کی اولاد غوث پاک، جن کو نجیب الطرفین کہا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ حسنی حسینی سادات، حسنی حسینی دریاؤں کا ملن و سنگم، حضور غوث پاک کی ذات۔ دوستوں اور بزرگوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہی جس طرح روزے دار روزہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں، باز رکھتے ہیں، سرکار غوث پاک نے بھی ویسا ہی کیا۔ پورے صوبے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو روزہ رکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ سے ہی سرکار غوث پاک ولی بن کر پیدا ہوئے۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے کہ آپ کی ولادت بعد میں ہے، ولایت پہلے ہے۔ سبحان اللہ۔ ولادت بعد میں ہے، ولایت پہلے ہے۔ ولایت کا تاج پہن کر پیدا ہوئے سرکار غوث پاک۔ کسی نے پوچھ لیا تھا، حضور آپ کو کب پتا چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا، جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، طفل مکتب تھا، مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا، تو ایک آواز آتی تھی، راستہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا ہے کہ ایک شخص ملاقات کے لیے آیا اور آنے کے بعد میں اس نے کہا السلام علیکم۔ حضرت نے سنا، غوث پاک نے سنا اور اس کے سلام کا جواب کچھ اس طرح سے دیا، وعلیکم السلام ثم وعلیکم السلام۔ ایک سلام کا ایک جواب، لیکن یہاں دو جواب۔ ایک سلام کا ایک جواب یہاں، لیکن دو جواب۔ دو جواب جب اس نے سنے تو سلام کرنے والے نے پوچھا، حضور میں نے تو ایک ہی بار سلام کیا، آپ کو ایک ہی بار جواب دینا تھا، لیکن آپ نے میرے ایک سلام کا 2 بار جواب دیا، یہ دوسرا جواب کا ہے؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس سے ارشاد فرماتے ہیں، سنو سنو، ایک جواب تو اب کا ہے، ایک جواب تو اب کا ہے، اور ایک جواب تب کا ہے جب میں اپنی امی کے پیٹ میں تھا، تم میرے والد سے ملاقات کے لیے گھر پر آئے تھے، تم نے سلام کیا تھا، میں چاہتا تھا کہ امی کے پیٹ سے ہی تمہارے سلام کا جواب دے دوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو روک لیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ امی کے پیٹ سے آواز آئے گی تو امی حیران و پریشان ہوگی، میں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ پھر آج ملاقات ہو رہی ہے تو تمہارے اس سلام کا جواب آج دے رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم،
ہم آپ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے. ہماری ماں نے کس سے کلام کیا, کس سے بات کی, کیا پڑھا, کیا سنا, کیا ہم کو یہ یاد ہے, کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں. ہماری ماں کو کس نے سلام کیا, ہماری ماں نے کس کو سلام کیا, کیا ہم کو یہ یاد ہے؟ نہیں. غوث پاک کو پتا ہے, غوث پاک باخبر ہیں, ہے ماں کے پیٹ میں لیکن باخبر ہے. پتا کیا چلا, ولی کہیں رہو باخبر رہتا ہے. ولی کہیں رہو باخبر رہتا ہے. چاہے وہ ماں کی پیٹ میں رہو, چاہے خانقاہ میں رہو, چاہے عبادت گاہ میں رہو, یا پھر وہ اپنی مزار میں رہو, ولی باخبر رہتا ہے. ولی باخبر رہتا ہے. سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں, اب ذرا آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم اور آپ بھی اپنی ماں کے شکم میں 9 مہینے تک رہے, لیکن ہم کو تو یہ پتا نہیں کہ ہماری ماں کو کس نے سلام کیا, ہماری ماں نے کس سے کلام کیا, ہم کو یہ یاد نہیں. اور یہ بھی یاد نہیں کہ انہوں نے کیا پڑھا, کیا تلاوت کیا, ہم یہ بھی نہیں جانتے. بولو, جانتے کہ نہیں جانتے؟ لیکن غوث پاک جانتے ہیں. غوث پاک جانتے ہیں. یعنی کہ جب آپ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں پہنچے, 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں پہنچے, اس عمر میں کیا کرایا جاتا؟ تسمیہ خوانی, بسم اللہ خوانی. آج کل تو لوگوں کو یہ سب معلوم ہی نہیں. برتھ ڈے, اینیورسریز, گیٹ ٹوگیدر, حکا پارٹی, باربیکیو پارٹی, یہ چل رہی ہے. ویسٹرن کلچر لے رہے, ویسٹرن ماحول لے رہے, لا رہے ہیں خود, اور امید یہ کر رہے کہ ہماری ہونے والی اولاد نبی کی سنتوں پر چلے. ارے بھائی صاحب, جیسی بنیاد ڈالو گے ویسی عمارت بنے گی نا. پہلے تم سدھرو, پھر تمہاری اولاد سدھرے گی. ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کے بچے کو بول رہے, جا بیٹے اذان ہوگی نماز پڑھ. خود ٹی وی کے سامنے بیٹھے ریموٹ پکڑ کے, اور اپنی اولاد کو کہیں جا بیٹے نماز پڑھ. انہیں خالی اوپر سے نیچے تک دیکھا تو جواب مل گیا تمہارا. کیا بابا ہے ہمارے, خود ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے کو بول رہے جا تو نماز پڑھ. یہ ماحول ہو گیا نا, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سمجھ لو اچھی طرح سے, ایڈش پلی کے, نظام آباد کے سنی غیور مسلمانوں, بچے بولنے سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں. یہ بات ثابت ہو چکی ہے. بچے بولنے سے نہیں سیکھتے, بچے دیکھ کر سیکھتے. تم جیسا کرو گے بچہ ویسا کریں گے. یقین نہ آئے تو ایک دن یہ عمل کر کے دیکھ لو, کچھ دن عمل کر کے دیکھ لو. کرتا پیجامہ پہنو, عطر لگاؤ, سر پہ ٹوپی رکھو اور وضو بنا کے گھر سے نماز کے لیے نکلو. کل کو تمہارا چھوٹا نابالغ بچہ بھی کہے گا ابو مجھے بھی ٹوپی چاہیے, میں بھی نماز کو چلوں گا. یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آ رہے, ہم ان کو ویسا ماحول دے رہے ہیں, وہ ویسے تیار ہو رہے ہیں. پھر افسوس, بگڑ جا رہا, ہاتھوں سے نکل جا رہا, نکما ہو جا رہا, نکھٹو ہو جا رہا, آوارہ ہو جا رہا, یہ ہو جا رہا, وہ ہو جا رہا. ارے بنیاد تو اصل تم رکھے ہو, وجہ تو تم ہو اصل میں. تم سدھرو تو وہ سدھرے گا. تمہاری مثال انجن کی ہے, اس کی مثال ڈبے کی ہے. انجن جیسے چلے گا ڈبے ویسے چلیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, بہت سرل انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. حضرات محترم, تو خود پہلے عمل کرو, تم کو دیکھ کر تمہاری اولاد عمل کرنے لگ جائے گی. تم پہلے نماز کے پابند بن جاؤ, تمہاری اولاد بھی نماز کی پابند بنے گی.
تم ٹی وی بند کر دو، تمہاری اولاد بھی ٹی وی سے دور ہو جائے گی. اس کے سامنے تم گانے میوزک مت چلاؤ، تمہاری اولاد بھی اس سے دور ہو جائے گی. دیکھو جی کچھ سال پہلے ایک نعت اتنی چلی النبی صلو علیہ، یاد ہے کہ نہیں؟ بچے کی زبان پہ، بچے کی زبان پہ. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بچہ گلی میں ٹائر گھما رہا، بچے چھوٹے کھیلتے نا، ٹائر گھماتا، تو ٹائر گھما رہا، ٹائر گھماتے اس کی زبان پہ یہ کلام جاری ہے النبی صلو علیہ، النبی صلو علیہ. وہ اس طرح سے پڑھ رہا ہے، وہ اس طرح سے گنگنا رہا ہے. تو پتا کیا چلا کہ گھر میں جیسا ماحول ہوگا اولاد ویسے تربیت پائے گی. گانوں کی سیڑھیاں ہٹاؤ، نعت کی سیڑھیاں لاؤ، تمہاری زبان پر بھی، تمہاری اولاد کی زبان پر بھی نعت جاری ہو جائے گی. چاہتے ہو نا کہ تمہاری اولاد نبی کی نعت پڑھے، نبی کی تعریف کرے، نبی کا سچا غلام بنے، نبی کا سچا عاشق بنے، تو تربیت ویسی دینی ہوگی. تم کو ان تمام غلیظ چیزوں سے، غلیظ ماحول سے خود بھی نکلنا ہوگا. تم کو دیکھ کر تمہاری اولاد بھی تمہارے پیچھے آئے گی. بہرحال دوستوں اور بزرگوں، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی جب آپ عمر میں آئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے تسمیہ خوانی کی تقریب رکھی. اس عمر میں بسم اللہ کرائی جاتی ہے، بچوں کو تسمیہ پڑھائی جاتی ہے، بسم اللہ خوانی. عقیقہ بچے یا بچی کے پیدا ہونے کے 7ویں دن کر دینا افضل. ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری. ہے توجہ؟ سیکھنا چاہ رہے ہیں ہم، معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں، کیا فضیلت ہے کیا نہیں ہے. کچھ بھی ہوش نہیں ہے، کچھ بھی ہوش نہیں ہے. بس کیا بولے تو مسلمان ہے، کیا بولے تو مسلمان ہے. سنو کان کھول کر، مسلمان نام سے نہیں اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے. حضرات، تو تسمیہ خوانی کی تقریب رکھی، اپنے قریبی لوگوں کو بلایا، علاقے کے عالم صاحب کو بلایا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا. غوث پاک اپنے استاذ کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہوئے بیٹھ گئے. استاذ محترم نے کہا عبد القادر پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار غوث پاک نے طاؤس پڑھا، تسمیہ پڑھا. اس کے بعد میں آپ کو پڑھایا گیا الف با تا سا، اس طرح سے یا تک پڑھایا گیا. اور اس کے بعد میں استاذ محترم نے کہا عبد القادر آج جو سبق دیا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا، کل یہی سبق میں سننے والا ہوں. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاذ محترم سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ سبق کل یاد کر کے سنا دوں گا، لیکن وہ سبق بھی تو سنے جو یاد کر کے آیا ہے، وہ سبق بھی تو سنے جو یاد کر کے آیا ہو. تو استاذ محترم نے کہا عبد القادر ابھی تو تمہاری تسمیہ خوانی کرائی جا رہی ہے، کس سبق کی بات کر رہے ہو؟ تو غوث پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. پہلا پارہ مکمل، دوسرا پارہ مکمل، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، ایک ہی بیٹھک میں 17 پارے سنا ڈالے. سارے لوگوں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں پکڑ لی. استاذ نے پوچھا عبد القادر ابھی تو تمہاری تسمیہ خوانی کرائی گئی ہے، یہ 17 پارے تم نے کہاں حفظ کیے ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کیے ہیں، اپنی ماں کے شکم میں یاد کیے ہیں کہ میری والدہ روزانہ اتنے پارے تلاوت کر کے سویا کرتی تھی، میں ان کے پیٹ میں یاد کر لیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدا ہونے سے پہلے 17 پاروں کے حافظ ہو چکے تھے غوث پاک. حضرات محترم، میں یہی بار بار آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے. کون آیا سلام کیا جان رہے ہیں، والدہ ماجدہ کیا تلاوت کر رہی ہیں باخبر ہیں. نہ صرف باخبر ہیں بلکہ اپنی ماں کے شکم میں یاد بھی کر رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں.
دوست اور بزرگوں، کیا نتیجہ سامنے آ رہا ہے؟ یہی نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا شعبہ رکھا اس لیے ہے کہ ولی کو سمجھو تو نبی سمجھ میں آئیں گے، نبی کو سمجھو تو ولی کو سمجھو تو نبی سمجھ میں آئیں گے، ولی کی شان سمجھو گے نبی کی شان سمجھ میں آئے گی، ولی کا مقام سمجھو گے نبی کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ دوست اور بزرگوں، یہ غوث اعظم ہے کہ ان کا علم ایسا ہے کہ کون آیا سلام کیا آپ اس سے باخبر، ماں نے کیا تلاوت کیا آپ اس سے باخبر، تو اندازہ لگاؤ جب غوث اعظم کا علم یہ ہے تو رسول اعظم کا علم کیسا ہوگا؟ مدینۃ العلم و رسول جو فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، سوچو اس نبی کا علم کیسا ہوگا۔ اب بھی نہ کہے گا نادان، کہہ دے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب ولی اتنا جانتا ہے تو سوچ نبی کیا جانتا ہوگا، نبی کتنا جانتا ہوگا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دوستوں اور بزرگوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر پیدا ہوئے، ولایت کا تاج پہن کر پیدا ہوئے، اور جب اس مقام و منزل پر پہنچے تو رب نے فرمایا عبد القادر اعلان کرو اپنی صدارت کا، اپنی صدارت کا اعلان کرو۔ سبحان اللہ۔ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اور ذرا جملہ دیکھو، اب جو ہیں ان پر ہے، یہاں جو ہیں ان پر ہے، آگے جو ہوں گے ان پر ہے، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، تمام ولیوں کے آپ سلطان و سردار بنائے گئے، سارے ولیوں نے آپ کا ادب کیا، سبوں نے آپ کو اپنا سلطان تسلیم کیا، لیکن غوث پاک کی سادگی دیکھیے۔ آج کوئی اگر مسجد کا صدر ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں پوری بادشاہت کا مالک ہوں، میں بادشاہت حاصل کر لیا۔ اندازی الگ، روابی الگ، سیدھے منہ بات نہیں کرنا، نظر ٹیڑھی کرنا، جھڑکنا، سمجھ رہے ہیں؟ بیشتر مساجد کا یہ حال ہے، الا ماشاء اللہ،
بیشتر مساجد کا یہی حال ہے الا ماشاء اللہ کہ امام و مؤذن کو اپنا زر خرید غلام تصور کیا جاتا ہے، یعنی انہوں ہمارے نوکر ہیں، بس نوکر، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں امام کو امام رہنے دو، صرف تکبیر تحریمہ سے لے کر خروج بھی سنعی ہی تک نہیں، نماز میں بھی امام رہنے دو، نماز کے باہر بھی امام رہنے دو۔ امام کی رہنمائی اور رہبری تمہیں یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی۔ انہیں حقیر نہ جانو، انہیں حقیر نہ جانو، انہیں اپنا زر خرید غلام نہ سمجھو۔ جی یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، نبی کے علم کے وارث ہیں، نبی کے علم کے وارث ہیں۔ اجی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو آپ حقیر نہیں سمجھ سکتے، کیا شان ہے اس کی جانتے ہیں؟ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں جب وہ چلتا ہے۔ چونکیاں جو بلوں میں رہتی ہیں اس کے حق میں دعا کرتی ہیں جو علم دین حاصل کر رہا ہے، جو مچھلیاں سمندر میں تیرتی ہیں وہ اس کے حق میں دعا کرتی ہیں جو علم دین حاصل کر رہا ہے۔ ارے ان کی اتنی فضیلت ہے تو سوچو علماء کی فضیلت کتنی ہوگی۔ ہاں ادھر ہیکڑی دکھا رہے ہو دکھاؤ، قیامت کے دن پوری ہیکڑی نکل جائے گی۔ ادھر ہیکڑی دکھا رہے ہو دکھاؤ، قیامت کے دن ساری ہیکڑی نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان نہیں فرمائے گا کہ جتنے بھی لیڈر ہیں، منسٹر ہیں، ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہے، کونسلر ہے، لے جائے اپنے پارٹی ورکروں کو ساتھ میں جنت میں، یہ اعلان نہیں ہوگا۔ اعلان ہوگا تو علماء کے لیے ہوگا، اعلان ہوگا تو علماء حق کے لیے ہوگا۔ اے علماء ربانیین، جاؤ جنت میں اور اکیلے مت جانا، جتنا کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ، عالم کی شان دیکھو ذرا، عالم یہاں بھی تمہاری مدد کرے گا، وہاں بھی تمہاری مدد کرے گا۔ عالموں کی بے عزتی مت کرو، ہاں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اگر کسی نے ازراہ مذاق بطور تضحیق عالم وا کہہ دیا، خالی کیا کہہ دیا؟ عالم کو عالم وا گرا کر عالم وا کہہ دیا تو اس کو یہ صلہ دیا جائے گا کہ آنے والی کئی نسلوں میں اس کے خاندان میں کوئی عالم و حافظ نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو صرف عالم کو عالم وا بول دیا، آج تو پورے قوم کی نظر عالم کے اوپر، ان کی غلطی پکڑو، کیسا بیٹھ رہے ہیں، کیسا اٹھ رہے ہیں، کیسا چل رہے ہیں، کہاں ٹھہر رہے ہیں، کہاں چائے پی رہے ہیں، کہاں پان کھا رہے ہیں، بس موقع ملتے گرا دو ان کو، موقع ملتے دبا دو ان کو، موقع ملتے کیا اچھا کام پہ لگے ہوئے ہیں، واہ واہ واہ۔ جس کے پیچھے آ کے پورے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے، اقتدیت بہذا الامام کہہ رہے، اسی امام کے تعلق سے جو ہے تمہاری یہ کھوج ہے کہ ان کی غلطی پکڑی جائے۔ عالم کو عالم وا بول دیا تو یہ سزا ہے کہ آنے والی کئی نسلوں میں اس کے عالم اور حافظ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ تو عالم کا رتبہ، عالم کا مقام، علم دین کا مقام، علم دین کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں عالموں کی عزت کرو، مدرسوں سے اپنا رابطہ رکھو، اور جو مدرسے میں زیر تعلیم طلبہ اور طالبات ہیں ان کی کفالت جو ہے آپ لیو، یہ ثواب جاریہ ہے، ثواب جاریہ۔ کیبل کنیکشن کو 500 روپے دینے کو تیار ہے صاحب، وائی فائی کنیکشن کو 1000 روپے بھرنے تیار ہے صاحب، لیکن مدرسے کے بچے کو 300 روپے دینے تیار نہیں ہے صاحب۔
وہ سب گناہ ہیں اور یہاں صرف نیکی اور ثواب ہے. اور ایسا ثواب کہ اگر جس بچے کے پیچھے محنت ہوئی، جس بچی کے پیچھے محنت ہوئی اور وہ تعلیم حاصل کر کے باصلاحیت مستند عالمہ فاضلہ ہو گئی، تو دوستو وہ جتنوں کو پڑھائے گی، وہ جتنوں کو پڑھائے گی، وہ جتنوں کو پڑھائے گا، یہ چین بنتی جائے گی، ثواب بڑھتا جائے گا. تو قیامت تم دنیا میں رہو کہ قبر میں رہو، تمہارا ثواب تم کو ملتا رہے گا. اسی کو ثواب جاریہ کہا گیا. تو جو کام ہے اصل کرنے کے وہ کرو. عالم کی خدمت، عالم کی عزت، طلبہ کی عزت، طلبہ کی خدمت، مدرسے کی خدمت. مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. اور مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات رسول اللہ کے مہمان بتائے گئے. رسول اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کا موقع مل رہا ہے. اس سے بہتر، اس سے سنہرا موقع اور کیا چاہیے؟ لیکن نہیں صاحب، لینڈ گرابرہ ہونا دعوت میں، سود پر مٹی پر پیسہ دینے والے لوگ ہونا دعوت میں. ہمارے کڑک کپڑے ملنے گیا تھا بڑی گاڑی میں، پورا میڈیا کوریج ملتا ہمارے کو، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ خالی اس کی شہرت. عالم کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. لوگ یہ مزاج بنا لیے، عالم بولے تو چہلم، زیارت، 10واں 20واں برسی یہ کھانا انہوں. ولیمہ نہیں کھا سکتا عالم، عقیقے کی دعوت نہیں کھا سکتا، گھر برونی کی دعوت نہیں کھا سکتا ہے. کیا مزاج بنا لیا ہے تم لوگوں نے، کیا طریقہ کار تم نے بنا لیا ہے. دوستو اور بزرگوں، ایک وہ دور تھا کہ گھر میں دعوت طے ہوتے ہی پہلے علاقے کی مسجد کے امام، مؤذن اور مصلیان مسجد، کمیٹی مسجد کو دعوت دی جاتی تھی. یہ پہلے طریقہ تھا، اب وہ طریقہ نہیں رہا. اب پہلے بھاگتا انہیں لیڈر کے پاس، انہوں آتے کیا دیکھو ذرا، پھر اس کے بارے میں اس کو خود زیادہ معلوم، کتنے زمینہ ہڑپ لیا، کتنے بیواؤں کو ستایا، کتنے یتیموں کا مال دبا لیا، کتنوں کی ہیرا پھیری کر کے بیٹھا، کتنا سود پہ پیسہ دیتا، کتنا مٹی چلاتا، سب معلوم. لیکن آرزو یہی ہے ان آنا دعوت میں، عالم نہیں آنا. کھانا بچ گیا تو بھیج رہے مدرسے میں. کیوں صاحب؟ بنتے نہیں بھی جا سکتے تھے آپ. ماحول دیکھیے، مزاج دیکھیے، کہاں جا رہے ہم لوگ. پھر جب سکرات کا عالم آتا، سانس اٹک جاتی، جان نہیں نکلتی، تو بلاتے لیڈر صاحب کو، آؤ جی ذرا لیڈر صاحب، ہمارے بابا کی جان اٹک گئی، سکرات میں آ گئے، کیا تو کرو، آ کے تمہارے سے بڑے لیڈر کو فون کرو، کیا تو ہو سکتا دیکھو. انہیں بولتا میں کیا کروں رے بھائی، میرے سے کیا ہو سکتا. جا مولانا کو پکڑ، سورہ یاسین پڑھتے راحت ہوتی. سمجھ رہے بات کو؟ انہیں کیا بولتا، مولانا کو پکڑوا، انہیں سورہ یاسین پڑھتے تلقین ہوتی، ذکر و اذکار کرتے تلقین ہوتی، کلمہ طیب پڑھتے تلقین ہوتی، اس کو راحت ہوتی، اس کی جان آسانی سے نکلتی. لیڈر وہاں پہ کام نہیں آتا. انتقال ہو گیا، لاؤ نا پھر لیڈر صاحب کو. چلو جی لیڈر صاحب نماز پڑھاؤ، اچھے اجلے کپڑے پہن کے گھوم رہے کڑک کڑک. انہیں کیا جواب دیتا معلوم؟ میرے بابا کی نہیں پڑھ لیا، میں تیرے بابا کی کیا پڑھاؤں گا بولتا. جا کے مولانا کو پکڑ کے لا با بولتا. سمجھ رہے ہو؟ بس ہلکے ہلکے اشارے دے رہا ہوں میں، عقل مندرہ اشارہ کافی. پہنچو وہاں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. دوستوں اور بزرگوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کی آخری سانس تک دین متین کی خدمت فرمائی ہے. مدرسہ چلایا ہے، پڑھا ہے اور پڑھایا ہے.
آئے ہے سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین سیکھا ہے, علم دین سکھایا ہے, اور ایسا سیراب فرمایا ہے, ایسا سیراب فرمایا ہے کہ جو کچھ نہ تھا وہ وقت کا آفتاب بن کے چمک گیا. اجی اس سے بڑی مثال اور کیا چاہیے کہ یہ غوث پاک کی نگاہ ولایت تھی کہ چور پر ڈال دی تو اس کو ولی بنا دیا. اب اسی سے اندازہ لگاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے, چور پر کرم فرما دیا تو ولی بنا دیا. تو حضرات محترم, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت بے شک ہے, ہونی بھی چاہیے, ضرور کیجئے. کیوں؟ کیونکہ وہ محی الدین ہے جنہوں نے دین کو زندہ کیا ہے. دین کو زندہ کیا ہے آپ نے. سبحان اللہ کہ آپ بغداد کی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک آواز آ رہی ہے کرہانے کی. جیسا آدمی درد میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے تو آہ آہ اماں اللہ ایسا کرتا نا, ایسی آوازیں آ رہی تھیں. غوث پاک کی نظر پڑی تو غوث پاک نے کیا دیکھا کہ ایک بڑا ہی دبلا پتلا نحیف سا انسان جس کا صرف ہڈی اور چمڑا ہے اور گوشت پوشت کچھ نہیں, بس وہ فرش پر پڑا ہوا ہے, فرش پر لاغر ہے, پڑا ہوا ہے اور درد سے وہ چیخ رہا ہے, وہ مبتلا ہے تکلیف میں. غوث پاک اس کی مدد کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دستگیر ہیں, آپ دستگیر ہیں. سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں, آپ نے دستگیری فرمائی اور آپ نے ہاتھ بڑھایا, اور جو ہی آپ نے چھوا, یوں ہاتھ لگایا, وہ ہڈی اور چمڑا والا انسان مضبوط ہٹا کٹا ہو گیا, مضبوط توانا اور تندرست ہو گیا, اور کہنے لگا کہ عبد القادر جیلانی آج سے آپ محی الدین, میں دین ہوں, مجھے آپ نے زندہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں, ابھی یہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر, بغداد کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر یہ گفتگو ہو رہی ہے, وہاں تیسرا کوئی موجود نہیں. لیکن جو ہی یہ واقعہ ہوا اور سرکار غوث پاک مسجد میں داخل ہوئے تو سب اسی لقب سے سلام کر رہے ہیں, السلام علیکم محی الدین, السلام علیکم محی الدین. اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, اے دین کو زندہ کرنے والے. تو سرکار غوث پاک نے دین کو زندہ فرمایا, غریب نواز نے پھیلایا, اعلی حضرت نے بچایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم احسان شناس لوگ ہیں, دینے والے کو بھی مانتے ہیں, زندہ کرنے والے کو بھی مانتے ہیں, پھیلانے والے کو بھی مانتے ہیں, بچانے والے کو بھی مانتے ہیں. اگر تم میں احسان شناسی باقی ہے تم بھی یہی کرو, اور اگر صرف پھیلانے والے تک رک جاتے ہو, بچانے والے تک نہیں آتے ہو, تو تم کیا ہو سمجھ میں آ جائے. ہم کو نتیجہ نکالنے کی ضرورت نہیں. احسان شناسی تو بس یہی ہے کہ دینے والے سے لے کر بچانے والے تک سب کی عظمت کو دل میں رکھنا ہے, سب کی عزت کرنی ہے, سب کا احترام کرنا ہے. بہرحال تو میں اس گفتگو کے ساتھ اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں, آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں اور ہم دین اسلام کی تعلیمات پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں. ہمیں کسی اور کے طور طریقے رسم و رواج لینے کی ضرورت نہیں ہے.
کسی کے طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، کسی کے انداز کو، کسی کے پہناوے کو، کسی کے لبادے کو، کسی کے الفاظ کو، کسی کے انداز کو ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے ہم کو ناخن تراشنے کا بھی طریقہ عطا فرما دیا ہے، کھانا کھا کر انگلیاں چوسنے کا بھی طریقہ نبی نے ہم کو عطا فرما دیا ہے، جوتا اور چپل پہننے کا طریقہ بھی نبی نے ہم کو بتا دیا ہے۔ جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دی گئی تو بڑی باتیں کیا چھوٹ سکتی ہیں؟ چھوٹ سکتی ہیں؟ نہیں، ہماری توجہ نہیں ہو رہی، ہم غفلت کے شکار ہیں، ہم نے اپنے آپ کو معجون مرکب بنا لیا ہے، تھوڑا اس کا لے لیا، 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 اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں اپ ڈیٹ ہو گئے۔ اپ ڈیٹ نہیں ہوئے با، ملیا میٹ ہو گئے، ملیا میٹ، اپ ڈیٹ نہیں، ملیا میٹ۔ سنو سنو میرے نبی کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کو اپنایا وہ انہی میں سے ہو گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا حشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہو تو ان کی طرح ان کے جیسا بن جاؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا حشر جو ہے اہل حنوط اہل مجوس کے ساتھ ہو تو ان کے طور طریقے اپنا لو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم نبی کے قریب رہو تو نبی کی سنتوں کو اپناؤ۔ تم اگر چاہتے ہو کہ غوث اعظم کے قریب رہو تو غوث اعظم کے طریقے کو اپناؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم غریب نواز کے قریب رہو تو غریب نواز کی تعلیمات کو اپناؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اعلیٰ حضرت کے قریب رہو تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اپناؤ۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ حضور حجت الاسلام کے قریب رہو تو ان کی تعلیمات کو اپناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حضور مفتی اعظم ہند کے قریب رہو تو ان کی تعلیمات اپناؤ۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ علیہ کے قریب رہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی تعلیمات کو اپناؤ، تم ان کی تعلیمات کو اپناؤ، کیونکہ نبی نے بہت پہلے یہ فرما دیا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ اب اپنے دلوں کو ٹٹول لو اور جائزہ لے لو کہ اس دل میں کس کی محبت ہے۔ جواب تمہیں پتا ہے، یہ نبی نے فرما دیا جس کی محبت ہے اسی کے ساتھ رہے گا، اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ اس کا معاملہ اور حشر ہوگا۔ اب دلوں کا جائزہ لے لو اور اتنا سن لو کہ اگر دلوں میں دنیا داروں کی محبت ہے، جان سینا کس کی محبت؟ جان سینا، تو جاؤ پھر اسی کے ساتھ جہاں وہ جائے گا۔ اور اگر تمہارے سینے میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہے تو پھر انہی کے ساتھ رہو گے۔ اور محبت کا مطلب کیا ہے؟ صرف نعرہ لگانا نہیں، صرف جھنڈا لگانا نہیں، کنڈا بھر کے بریانی کھا لینا نہیں۔ محبت کا مطلب یہ ہے ان کی پسند کو پسند بنانا، ان کی ناپسند کو ناپسند بنانا، ان کی تعلیمات پر منوہن عمل کرنا، ان کے چھوڑے نقوش کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا، اور انہوں نے جو ہمیں راستہ دیا ہے اس راستے کو اپنانا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام دیا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ اور اللہ والوں کے نقوش تمہیں کامران کر دیں گے، ان کے چھوڑے نقوش کو اپناؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ غوث پاک کی سادگی یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ رات بھر عبادت، رات بھر نوافل، رات بھر ذکر و اذکار، رات بھر تلاوت قرآن۔
نوافل پڑھ رہے ہیں غوث پاک رات بھر، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا ہو رہی، 40 برس تک سلسلہ چلتا رہا، روز رات روز رات روز رات۔ ایک دن اب آدھی رات بھی اب نہیں ہوئی، آدھی رات ٹی وی کے سامنے نہیں ہوتی، موبائل کے سامنے نہیں ہوتی، بیانوں کو آئے تو ہو جاتی، تقاریر کو آئے تو ہو جاتی۔ جمعے میں بھی دیکھو کیا حالت ہے لوگوں کی، سب سے اخیر میں آتے، اور کیا کانسیپٹ بنا لیے پٹھے۔ خطبہ ثانی اصل رہتا میاں، وہ سن لیے تو پورا جمعہ ادا ہو جاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچے والا لے گئے پہلان آتے مسجد میں، دروازے کے پاس امام صاحب کے سامنے آدھا ٹھہرتا تھا، معلوم ہی نہ ہوتا نماز پڑھنے آیا یا کلب میں باؤنسری کرنے آیا۔ باؤنسرا جیسا ٹھہرتے ویسا ٹھہر جاتا ہے ہاتھا ون لے کے، اور 5 منٹ لیٹ ہو جان دو جماعت کو، امام صاحب کو ایسا دیکھتا کچا کھاؤں پکا کھاؤں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر کوئی یہ مزاج بنا لیے، جو بھی گاج گرانا ہے امام پہ گراؤ، مؤذن پہ گراؤ۔ وہ مثال بولتے نہیں، کلیجی میں کون نرم بولتے، پھیپسا نرم، وہ حال کر دیے امام کا مؤذن کا، بس ان کچھ دباتے رہو، ان کچھ دباتے رہو۔ بدلو اس مزاج کو، بدلو اس طریقہ کار کو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ مسجدوں میں آؤ، وقت کی پابندی کے ساتھ بیانات سنو۔ تم نہیں آؤ گے تو یہ ائمہ خطبہ مسجد کے در و دیوار کو تقریر سنائیں گے۔ یہ تمہارے لیے ہے، تمہاری اصلاح کے لیے ہے، تمہاری معلومات میں اضافے کے لیے ہے۔ پتہ نہیں کب کس عنوان پر گفتگو ہو اور تمہاری معلومات میں اضافہ ہو، پتہ ہی نہیں۔ آؤ، وقت کی پابندی کرو، وقت نکالو ذرا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا، ایک آدھا گھنٹہ پہلے تیار ہو گئے تو کیا ہو جاتا؟ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آ گئے تو کیا ہو جاتا؟ نقصان تو کچھ نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ ہوتا۔ سبحان اللہ، بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو، مدرسوں سے جڑنے والے بنو، پڑھنے والے بنو، پڑھانے والے بنو، پڑھنے والے بنو، پڑھانے والے بنو۔ علماء سے جڑو، علماء کے قریب آؤ، علماء کی صحبت اختیار کرو، انشاءاللہ تم ہر جگہ کامیاب رہو گے۔ انشاءاللہ تم تسلط کے ساتھ اس پورے علاقے میں کام کرو گے، اور ڈھیلا پن نہیں آئے گا جب علماء کے قریب آؤ گے۔ ڈھیلا پن کیسا؟ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کا مطلب وہاں بھی غیر مقلد سڑے ہوئے لوگوں کی دعوت آ گئی، چلے گئے، کھا لیے پی لیے نکل لیے۔ ارے کیا جی اس کے پاس گئے؟ ہو بیٹا، برا نہیں مان جاتا، نہیں گئے تو اللہ رسول برا مان رہے اس کی فکر نہیں ہے، اللہ رسول ناراض ہوں گے اس کی فکر نہیں ہے، وہ وہاں بڑا ناراض ہونے کی فکر ہو رہی ان کو، پھر انہوں بول رہا میں سننی۔ شدت کہتے، شدت، شدت نہیں، یہ شریعت، یہ شریعت۔ سیدہ ام حبیبہ کا نام سنے ہو؟ سرکار کی شریک حیات ہے، حضرت ابو سفیان کی شہزادی ہیں۔ حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان لائے، سیدہ ام حبیبہ پہلے ایمان لائیں، نبی کی زوجہ بنی۔ اور جب حضرت ابو سفیان مائل با اسلام ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، کہا مجھے ملاقات کراؤ نبی سے، کہا میرے نبی نے جس کو اپنے بارگاہ سے نکال دیا ہم اس کو واپس نہیں لے جاتے۔ حضرت علی کے پاس گئے، وہاں بھی یہی جواب۔ پھر یاد آیا میری خود کی بیٹی ام حبیبہ یہاں پر ہے، میں کیوں ان کے پاس جاؤں، اور پھر وہ تو نبی کی زوجیت میں ہے، میں کیوں نہ اس کے پاس چلا جاؤں۔ چنانچہ پتہ اٹھا کر گھر کو پہنچے، ابھی گھر کی طرف آ ہی رہے ہیں، فرش پہ بستر بچھا ہے، سیدہ ام حبیبہ نے جلدی جلدی بستر تہے کر دیا، جلدی جلدی بستر تہے کر دیا۔
اتنی ہی دیر میں ابو سفیان دروازے پر پہنچ گئے. کہا بیٹی ام حبیبہ میں تمہارا باپ ابو سفیان, کیا مجھے نہیں پہچانا؟ کہا میں تو دیکھتے ہی پہچان گئی. تو کہا بیٹی جب مہمان آتے ہیں تو بستر بچھایا جاتا ہے, لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے پہنچنے سے پہلے تو بستر اٹھا رہی ہے. تو ام حبیبہ نے کہا یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے, تم کفر کی ناپاکی میں ہو, میں تمہیں اس پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اور سنو ابو سفیان, تمہارا ہمارا رشتہ اسی وقت استوار ہوگا جب تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو گے, جب تم میرے نبی کے سچے غلام ہو جاؤ گے. یہ باپ کو جواب ہے ایک بیٹی کا. اب ہے کوئی مائی کا لال جو اس کو شدت کہہ کر دکھائے؟ میں کہتا ہوں یہ شدت نہیں, یہی شریعت ہے. بہاوڑوں کو راضی کرنے مت جاؤ, اللہ رسول کو راضی کرو. یہاں پہ ایک وقت کا کھانا ملے گا, یہاں پہ ایک وقت کا کھانا ملے گا, اور اللہ رسول راضی ہو گئے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. اور وہاں ایسی سروس اللہ نے جنتیوں کے لیے رکھا ہے کہ ریسپشن کے لیے نہ فون اٹھانا پڑے گا, نہ 9 دبانا پڑے گا, نہ 7 انٹرکام پہ جانا پڑے گا, نہ آرڈر پلیس کرنا پڑے گا, نہ مینو کارڈ دیکھنا پڑے گا, نہ ریٹ دیکھنا پڑے گا, نہ آپ کو GST اور سروس ٹیکس کے بارے میں فکر کرنی پڑے گی. صرف دل میں خواہش ہوگی, وہ نعمت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی. سبحان اللہ. اب عقل مند ہے, پسند تمہاری ہے, کیا ہونا لے لو. The choice is yours. Select what you want. Take what you want. عقل مند را اشارہ کافی. بہرحال نمازوں کی پابندی رکھیں. غوث پاک تو نوافل پڑھ رہے ہیں رات رات بھر, اور ہم ان کے چاہنے والے فرض بھی نہ پڑھیں تو کیسے چاہنے والے ہوئے ہیں؟ رات بھر آپ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیے اور ہم بیٹھ کر ایک رکوع نہیں پڑھ رہے تو کیسے چاہنے والے ہوئے؟ غوث پاک نے پوری زندگی نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارا, اور ہم سنتوں کا مذاق بنانے والے بن رہے, اور پھر دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. تو یہ کیسی محبت ہوئی؟ تم خود فیصلہ کر لو. اگر تمہیں سچی محبت ہے تو پھر غوث پاک کو جو پسند ہے تم کو پسند ہونا چاہیے, اور غوث پاک کو جو نہیں پسند ہے وہ تم کو بھی نہیں پسند ہونا چاہیے. یہی سچے غلام اور عاشق کی پہچان ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آئیں گے اور تفصیل سے آپ سے شرف تخاطب حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی ایسی بات, کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسا جملہ سرزد ہوا ہو جو قابل گرفت رجوع و توبہ ہو, مولا ان سب کی گواہی میں تیری بارگاہ میں توبہ و رجوع لاتا ہوں. میری توبہ رجوع قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. مولا کریم اس محفل کے اہتمام و انتظام و انصرام میں جن احباب نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. اور فاضل نوجوان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی محسن رضا صاحب قبلہ اور ان کے تمام رفقا اور ڈشپلی نظام آباد اور جہاں جہاں بھی مولا علماء اہل سنت مساجد و مدارس اسلامیہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں, سب کی خدمات کو قبول فرما اور انہیں مزید ترقی اور قوت اور طاقت عطا فرما کہ ان کے ذریعے سے مسلک کا کام عام ہو, تام ہو اور سارے گھر گھر میں پیغام حق پہنچے. مولا کریم مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما, علماء اہل سنت کی حفاظت فرما, مشائخین اہل سنت کی حفاظت فرما, اور ہمارے علماء اور مشائخ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کلی تامہ و عاجلہ عطا فرما. حضور قائد ملت کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما. حضور محدث کبیر کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما.
فرما, حضور شہباز دکن کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما, اور تمام علماء اور مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز تر فرما, اور علماء اہل سنت کو مولا اپنی حفظ و امان عطا فرما, ان کے مقاصد نیک میں ان کو کامیابیاں اور آسانیاں عطا فرما, مدارس اسلامیہ کو عروج و ترقی عطا فرما, ہمارے مساجد و مدرسوں کی خانقاہوں کی حفاظت فرما. مولا کریم اس پورے علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے, یہاں کے رہنے والے تمام ایمان والوں کو مولا دونوں جہاں کی شادمانیاں عطا فرما, سب کے رزق میں, عمر میں, اقبال میں, علم و عمل میں وسعتیں, ترقیاں, برکتیں عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما, اور جو صاحب اولاد ہیں ان کو ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا. ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے بنا مائک کے پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا کریم جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما, اور کم علمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے تو علیم و خبیر ہے, جس کے حق میں جو بہتر ہے تو اس کو وہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشی سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.